أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ذات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. صدق اللہ العظیم. سورہ صاد حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک تو آیات محکمات ہیں یعنی 500 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جس میں صاف صاف تعلیمات ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جھوٹ مت بولو، سچ بولو. ایسے 500 آیات ہیں.
ان کو آیات احکام کہتے ہیں، محکمات یا آیات احکام، انہی پہ فقہ اسلامی ہے پوری 500 آیتوں پہ۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں یہ بعض آیتیں ایسی ہیں جیسے حروف مقطعات ہے، مقطع کے معنی کاٹنا، کٹا ہوا، الگ الگ پڑھنا، جیسے الف لام میم ہے، تو اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے، علم نہیں بولیں گے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ، مقطع قطع کر کے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں اس کو، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ جیسا سنا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری پھر یہ حروف مقطعات کے معنی بتائے نہیں گئے، اور اسی طرح بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے معنی معلوم ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مطلب ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اللہ کو کیا ہاتھ ہے اور ہاتھ نہیں ہے یا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ ہے؟ وجہ اللہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی آپ دیکھیں گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کے چہرے سے مراد کیا اللہ کی ذات ہے یا چہرہ ہی ہے جس میں آنکھیں بھی ہے، ناک کان وغیرہ بھی ہے، چہرہ ہے، بولے تو پھر کیسا ہے؟ فاستوى على العرش، استوى، اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر بیٹھ گیا، استوا کیا اس نے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسا بیٹھا ہوا عرش پہ؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تو ہر جگہ ہے، پھر عرش پہ کیسا بیٹھا ہو؟ کب سے بیٹھا؟ بیٹھنے کی کیا شکل ہے اس کی؟ یہ جو آیات متشابہات کہتے ہیں، قرآن مجید میں خود ہے وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں جو متشابہات ہیں، حدیثیں بھی ہیں ویسی، جیسے حضور نے فرمایا کہ جنت مجھے ریاض الجنہ میں بتا دی گئی، اور معراج شریف کے بہت سارے واقعات ہیں متشابہات ہیں، وہ جیسے مسجد اقصی میں جو ہے انبیاء تمام تشریف لائے، حضور نے امامت فرمائی، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسا، وہ کہاں سے آئے، وہ کیسے آئے، عالم برزخ کے حالات، یہ وہ سب، تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں، ایسے آیتیں کہ جن کے معنی اور مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، بس جیسا بھی ہے اس کو مان لینا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، اور اس کا کیا مطلب، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ ہو، اس کو ہتھیلیاں ہو، انگلیاں ہو، ناخن ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ شہر یہ ریاست تلنگانہ KCR کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑا ہاتھ ہے اور اس کے ہاتھ میں مطلب اقتدار ہے اس کا، یہ مطلب ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی وہی مطلب ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال ہم کو نہیں معلوم اس کے حقیقی معنی کیا ہے، جیسا بتایا گیا قرآن مجید میں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کما ہوا جیسا بھی ہے وہ آیات متشابہات۔ اچھا، جب معنی مطلب ہم کو نہیں معلوم ہو رہے ہیں تو پھر اس کا نزول کیوں ہوا؟ جیسے یہ صاد ہے، جب اس کے معنی ہم کو نہیں بتائے گئے تو پھر اس کے نازل کرنے کا فائدہ ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، محکمات پر عمل کرنا ہے، متشابہات پر ایمان لانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی اللہ کی سے مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیات متشابہات کا یہ فائدہ ہے کہ اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اب یہ صاد بھی حروف مقطعات میں سے ہے، اور بس اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو نہیں بتائے گئے، کیا اللہ کی حکمت ہے اس میں، ہمارا کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا۔ اور پھر
کیونکہ حروف مقطعات میں سے ہے وہ، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو شان والا ہے، ذکر والا ہے، شان والا ہے، ایسا ہے کہ جو قابل ذکر ہے یا اس کا ذکر عام ہے، اس کی قسم، قرآن مجید کی قسم جو شان والا ہے۔ بل الذین، اب وہ قسم تو اس لیے کھاتے ہیں تاکہ کسی بات کو مضبوط بتائے۔ اب اللہ سبحانہ، ہم کو تو یہ تعلیمات ہے کہ ہم سوائے اللہ کی ذات کے کسی کے قسم نہیں کھائیں گے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، سورج کی قسم، صبح کی قسم، اناج کی قسم، یہ نہیں۔ قرآن کی قسم، یہ بھی نہیں۔ پھر اللہ کی قسم، ہم کو تو قسم کھانا ہے، صرف اللہ کی قسم کھانا ہے، اور وہ بھی سچی قسم کھانا ہے۔ جھوٹ اگر کھائیں گے تو اللہ کی ذات کو اگر آپ نے جھوٹ میں لپیٹ لیا تو اس کی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے سزا ملے اس دنیا میں خود، اور اللہ کی ذات کو آپ نے جھوٹ میں، اتنی عالی شان بڑی ذات کو آپ نے جھوٹ میں لپیٹ لیا، پھر تو یہ بہت بری بات ہے، جھوٹی قسم۔ تو یہاں قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس کے بعد ذکر کی جا رہی ہے اس کی اہمیت بتائی جائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ تو قادر مطلق ہے، انہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے قسمیں کھائی ہیں، انہوں نے قرآن کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والشمس وضحاها، سورج اور اس کے روشن ہونے کی قسم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم نہ بھی کھائیں تو اہمیت والا ہی ہے، مگر انسانوں کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بات بتائی ہے کہ والقرآن ذی الذکر، اور اس قرآن کی قسم۔ قرآن کے معنی قرأ، یقرأ قرآنا، قرآن مجید کے کچھ ذاتی نام ہیں، جیسے القرآن اس کا یہ ذاتی نام ہے، اور الکتاب یہ اس کے ذاتی نام ہے دو، باقی کے اس کے اوصاف ہے بہت۔ ذکر، ذکر بھی قرآن کا نام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو، ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں، 50 سے زیادہ نام ہیں قرآن مجید۔ تنزیل ہے، ذکر ہے، تنزیل ہے، اور بہت سے ایسے نام ہیں قرآن مجید کے جو 50-55 ہیں۔ لیکن قرآن کے جو ذاتی نام ہیں وہ دو ہیں، وہ القرآن اور الکتاب، یہ دو ذاتی نام ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام اللہ کے بہت ہیں، الرزاق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، العلیم ہے، الستار ہے، الغفور ہے، اور وہ 99 جیسے کہ ہم لوگوں کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں، حدیثوں میں بھی آئے ہیں 99 نام مشہور، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، لیکن مشہور جو احادیث میں آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ تو قرآن مجید کے جو دو نام ہیں، الکتاب اور القرآن، یہ ذاتی نام، جیسے اللہ کے کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے، اللہ، باقی سب صفاتی نام ہے اس کے، اور بعض صفات ایسے ہیں اس کے کہ مخلوق میں آ ہی نہیں سکتے، جیسے الرحمن، ساروں پر رحم کرنے والا، تو یہ اللہ کسی کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا سب پر رحم کرنے والا، بندہ سب پر کہاں رحم کرے گا؟ بہت سے بہت اپنے گھر والوں پہ رحم کرے گا، بہت سے بہت جو ہے قبیلے پہ، خاندان پہ، سب پہ کہاں رحم کر سکتا ہے؟ کہ آدمی کہاں رحم کر سکتا ہے؟ تو الرحمن صرف اللہ ہی کی صفت ہے، اس لیے کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو الرحمن کہنا منع ہے،
کسی کا نام عبد الرحیم ہے، عبد الرزاق ہے. جیسے رزاق ہے رزق دینے والا، رازق اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی بھی رازق نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کسی کو نہیں کھلا سکتا. ایک دو مہمان آ گئے، 2 دن 3 دن سے زیادہ ٹھہر گئے تو 12 بج جاتے آپ کی، پریشان ہو جاتے آپ. تو رزاق اللہ ہی کی ذات ہے. اب عبد الرزاق کسی کا نام ہے تو اس کو رزاق بولنا منع ہے. عرب لوگ تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں تب. اگر کسی کا نام جو ہے عبد الرحیم ہے اور اس کو رحیم بول دیا آپ، عرب لوگ غصے میں آتے ہیں. بول ایک ہمارے دوست تھے معین، معین اللہ کی صفت ہے تو ہم لوگ معین بولتے تھے، عرب لوگ غصے میں آتے تھے. بولا عبد المعین یا اخی. الحمدللہ عربوں کے نزدیک ایسے مضبوط عقائد ہے کہ جس کی حد نہیں، مضبوط ہے بالکل. اور ایسا معلوم ہو ان کا شرابی بھی ہے تو انشاءاللہ شرابی ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ الفاظ اس کے سیلز میں داخل ہے، اتنے مضبوطی سے ان کا ایمان ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں، جو بعض نام تو اللہ کے ایسے ہیں صفاتی کہ مخلوق میں آ نہیں سکتے وہ، جیسے الرزاق، الستار، معاف کرنے والا. معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم کتوں کو معاف کریں گے؟ ستار اس کی صفت ہے. لہذا الرزاق، الرحمن، یہ بعض نام ایسے ہیں کہ اللہ کی صفت ایسی ہے کہ مخلوق میں نہیں آ سکتی. بعض اللہ کی صفات ایسے ہیں کہ مخلوق میں بھی آ، جیسے رؤوف، مہربان. چنانچہ خود حضور کے بارے میں قرآن مجید میں ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ رَسُولٌ رؤوف الرحیم، حضور کی صفت بیان کی گئی ہے. تو ایسے صفات کو عبد الرؤوف بول سکتے ہیں الگ سے، کہ اللہ نے خود جو ہے غیر کے لیے اس کو استعمال کیا ہے. تو یہاں والقرآن ذی الذکر، اور اس قرآن کی قسم جو عالی شان والا ہے. اور اس کے بعد جو مقسوم ہے اس کا، اس کو حذف کر دیا گیا ہے کہ یہ دین، کہ یہ رسول، کہ یہ کتاب حق پر ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. ہوا یہ کہ حضرت ابو طالب انہوں نے ایمان نہیں لایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے ایمان کو جو ہے کتمان سے کام لیا، چھپایا انہوں نے. بہرحال بظاہر حضور پاک علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور فرمایا چچا لا الہ بولی. حالانکہ حضور کی بہت تعریف کی انہوں نے، حضور کے ساتھ رہے وہ ہر مرحلے میں. تو ابو طالب جب چچا تھے حضور کے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا اور بیمار ہو گئے اور بیماری ذرا بڑھ گئی، تو ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار یہ ابو طالب اگر چل دیے یہ بیماری میں تو، اور پھر ہم نے ان کے بھتیجے کو کچھ نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا کرا تو عرب بولیں گے ابو طالب کی موجودگی میں تو ہمت نہیں کرے، ایسے بزدل تھے. اور ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ حرکت کی ہے. لہذا 25 سردار جمع ہو گئے، ولید، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، ابو جہل وغیرہ، ایسے 25 جمع ہو گئے. چلو بولے ابو طالب سے بات کریں گے. گئے، بولے ابو طالب سے بولنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کی بات چلتی ہے، لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے روک دیں، اور وہ بے شک کون سا بھی مذہب اختیار کرے.
وہ اپنا کون سا بھی خدا، کون سا بھی معبود اختیار کرے، ہم کو اس سے اختلاف نہیں، مگر ہمارے معبودوں کے بارے میں نہ بولے۔ اللہ کے رسول ان کے معبودوں کو گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، جیسے آج کے یہ چلر لوگ جو ہے گالی گلوچ کے۔ حضور نے کبھی گالیاں نہیں دی، بلکہ یہ کہا ارے بھئی یہ ہم خود اس کو بنا رہے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، ان میں حیات بھی نہیں ہے، لا ينفع ولا يضر، ان میں نفع کی صلاحیت بھی نہیں، نقصان کی صلاحیت بھی نہیں، ان کو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کو کیسا پیدا کر سکتے ہیں، خود ہم ان کو گھڑ رہے ہیں، یہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ان کے معبودوں کو گالیاں دینا قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو لوگ پوچھتے ہیں ان کو گالی گلوچ مت کرو۔ کیوں؟ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ تو جاہل ہی ٹھہرے، وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے بغیر علم، اور ان کو معلوم نہیں حقیقت حال کہ وہ خود ان کا خالق ہے، اور وہ جہالت کی وجہ سے گالیاں دیں گے، لہذا ان کے خداؤں کو گالیاں نہیں دینا ہے، اور نہیں دیتے ہم لوگ۔ ہم صرف یہی بولتے ہیں کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ تو کھاتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو نفع بھی نہیں پہنچاتے، نقصان بھی نہیں پہنچاتے، پھر یہ کیسا آپ اس کی عبادت کرتے؟ یہ بولے، گالی نہیں، اور منع ہے گالیاں دینا، غیروں کے خداؤں کو، ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالی گلوچ کرنا منع ہے، سمجھے؟ ہمارے پاس تو یہ ہے۔ اب ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن ہندو مذہب جو ہے اس کے دو حصے ہو گئے ہیں۔ ہندو جو پرانا مذہب ہے اس کے پاس اخلاق ہے، ضابطہ ہے، اصول ہے، کچھ بھی ان کے اپنے جو بھی طریقے ہیں عبادت کے، ان کے پاس اخلاقیات ہے، مگر یہ ہندو مذہب میں جو جدیدیت انہوں نے لائی اور اس کو جو تیز کر دیا ہے، اچھا ہندو مذہب میں جارحانہ انداز نہیں ہے، غیر ہندوؤں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو مارنا پیٹنا، یہ ان کے پاس اجازت نہیں، مگر یہ انہوں نے جو نکالا ہے ہندوتوا، اس کو جارحانہ بنایا پلاننگ کے ساتھ، تو یہ کچھ بھی بول رہے ہیں، وہ RSS وغیرہ میں سمجھتا ہوں سب وہی ہے ہندوتوا کے، یعنی ہندو مذہب کو جارحانہ بنانا، وہ ہے ان کے نزدیک۔ جیسے ہمارے بہت سارے دوست سعودی میں فلسطین کے تھے، کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ فلسطین میں جو پرانے یہودی ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کا اپنا جو بھی مذہب ہے وہ اس کے پابند ہے، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں، مگر جو ہے یہودیت کو زیونیزم جنہوں نے بنایا، صہیونیت بنایا، رشیا میں کوئی آدمی نہ تھا، کوئی تھنکر تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی ہوشیار پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا یہودیت کو ترقی دینا، یہودیوں کو متحد کرنا، اس کے لیے اس نے ایک پروگرام بنایا، تو وہ جو پروگرام ہے انتہائی خطرناک، اس آدمی کا نام تھا زیون، تو اس نے قاعدہ یہ بنایا کہ یہودی سچ کہے تو صرف یہودی سے ایک، تو مطلب جھوٹ سب کو جھوٹ کہے۔ اقوام متحدہ نے رد کر دیا اس کے اصولوں کو، یہودی کو کوئی فن آتا ہے تو وہ صرف یہودی کو سکھائے، یہ اصول اس نے بنائے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو اس کو وہ جو تحریک اس کی عام کر دیے، اور وہ زیون اس کا نام تھا، تو اس سے وہ تحریک کا نام زیونیزم ہو گیا، اور وہ زیونیزم کو صہیونیہ عربی میں بولنے لگ گئے، صہیونیت، صہیونیہ،
اس کی جمع صہاینہ، زیونزم، وہ خطرناک ہے. ان کے پاس جارحانہ انداز ہے، دوسروں کو مارنا، توڑنا، ظلم کرنا، وہ خطرناک ہے. تو وہ فلسطینی کہتے تھے کہ پرانے جو یہودی ہمارے پاس فلسطین میں ہے وہ پرامن لوگ ہیں، امن والے شہری ہیں، یہ جو نکلے ہیں یہ خطرناک ہے. تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی جو ہندو ہے، پرانے ہندوازم ہے، اس کے اپنے جو بھی عقائد ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ان کے پاس اخلاقیات کا پہلو ہے، جاریانہ نظام ان کے پاس نہیں ہے. وہ اچھے لوگ ہیں، مگر یہ ہندوتوا کے نام سے انہوں نے جو اس کو ایک سازش اور ایک فتنہ کے طور پہ بنایا کہ ہندوؤں کو غالب کرنا پوری دنیا میں اور ان کو سب سپر پاور میں تبدیل کر دینا، اس کے لیے ان کے پاس جارحانہ سسٹم ہے. چنانچہ بتدریج ہمارے ملک میں اس کو کس طرح نافذ کیا جا رہا ہے سبھی واقف ہے. تو وہ جو ولید ہے اور عاص بن وائل ہے، ابو جہل ہے، اسود بن یغوث ہے، ایسے بڑے بڑے 25 سردار جمع ہو گئے اور ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے سردار ہیں ہمارے، آپ اپنے بھتیجے کو بولیے کہ ہمارے خداؤں کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو گالیاں نہ دے. انہوں نے یہ کہا تو ہم ان کے راستے میں نہیں آئے. پھر وہ کسی بھی خدا کو مان لیں. ایک اعتبار سے انہوں نے اچھی بات کہی ہے، سیکولر انداز کی. تو موجودہ جو متشدد لوگ ہیں وہ تو یہ بات بھی کہنے تیار نہیں. تو بہرحال وہ مہاسبھا وغیرہ تو یہ ذہن ہے ان کا کہ یہ اسلام جو ہے ایک سازشی طور پہ ہندو تھے، ان کو مسلمان بنایا، ان کو یہ ہٹانا ہے. یہ کرسچن آدمی اور مسیحیت اور اسلام یہ جو ہے چھا گئے ہیں مسلمانوں پہ، اس کو ہٹانا ہے. یہ ان کے مہاسبھا، ہندو مہاسبھا وغیرہ کا پروگرام ہے ان کا، اور وہی لوگ ہیں وہ RSS وغیرہ. بہرحال تو حضرت ابو طالب نے حضور پاک علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹے یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حضور نے سننے کے بعد فرمایا کہ چچا افلا ادعوہم الی کلمۃ، کیا میں ان کو ایک خیر کی طرف دعوت نہ دوں، اور میں ایک ایسی بات کی طرف ان کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں گے تو دین لہم العرب بہا والعجم، عرب بھی ان کے تابع ہو جائیں گے اور عجم بھی ان کے فرما بردار ہو جائیں گے. عرب اور عجم یعنی پوری دنیا ان کے تابع ہو جائیں گی. ایک کلمہ، ایک بات ہے. تو ابو جہل نے کہا کیا بات ہے ایسی ایک بات؟ ایسی تو 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. کیا ہے وہ؟ تو حضور نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے قابل سوائے اللہ کے. اب جناب آوازیں کرنے لگ گئے اور اٹھ کے کپڑے جھٹک کے چل دی اور اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کی بات نہیں ماننا، یہ جادوگر ہیں، یہ رسول نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، اور یہ سب باتیں فرما رہے. بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ غرور میں ہے اور لڑائی کی باتوں میں ہے. مگر ان کو جان لینا چاہیے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کئی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. فنادوا لا حین مناص، جب عذاب آیا تو وہ اللہ کو پکارنے لگ گئے، لیکن عذاب کے آنے کے بعد
पुकार का कोई फायदा नहीं है। सकरात तक किसी को भी इस्लाम कबूल करने की, मग़फ़िरत करने की, तौबा करने की गुंजाइश। सकरात शुरू होने के बाद क्योंकि बरज़ख़ी हालात खुल जाते हैं, अब उसके बाद उसका ईमान मोतबर नहीं, उसकी तौबा मोतबर नहीं, जो है सकरात से पहले। इसी तरह सकरात तक एक आदमी पक्का मोमिन था, सकरात में कुछ इस्लाम के खिलाफ बातें बोलने लगा, मोतबर नहीं है वो। सकरात तक मोमिन था, मोमिन है। सकरात में अगर तकलीफ की वजह से कुछ बक लिया खिलाफ इस्लाम बातें, तो उसका एतबार नहीं। वो सकरात तक दीन हक पर कायम था या नहीं था। सकरात में अब तकलीफ की वजह से कुछ बोल दिया, झिड़क दिया तकलीफ में, इसी वास्ते जो आदमी करीबुल मर्ग है, सकरात में है, तो उसको ये बोलना नहीं कलमा पढ़ो, तकलीफ में है उन्हें, वो तकलीफ में आदमी को कुछ सुधरता नहीं है। तो अगर इनकार कर दिया, उन्हें झिड़क दिया, तो भी कुछ नहीं होता अगर सकरात में है तो। मगर बेहतर ये है कि उसके सामने सूरह यासीन पढ़ा जाए, उसके बाद बैठ के, या कलमा जोर जोर से पढ़ा जाए। शायद उसको कलमा वो परेशानी की हालत में याद नहीं आ रहा होगा, तो उस वक्त याद आएगा आपके पढ़ने से, पढ़िए, तो उसकी मौत जो है इस्लाम पर होगी। और सकरात तक अगर ईमान पे था, बाद में नहीं भी पढ़ा कलमा, तो ईमान पे ही गया। जरूरी नहीं है कि आखिर वक्त कोई कलमा पढ़े तो अच्छा है। तो कह रहे हैं वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, और कहने लगे अरे इंसान, वो मानते ही नहीं थे कि इंसान रसूल हो सकता। इंसान रसूल, फरिश्ता होना उन्हें, उसके साथ जन्नत होना, बागात होना, ये कैसे रसूल है। वक़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, और वो जमा हो गए थे, उन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं और जो है जादूगर है, उसलिए उनकी बात सुनना नहीं, चलो आप निकलो यहाँ से, ये झूठे भी हैं, जादूगर भी हैं। इनकी बात में सुहेल बिन अम्र दौसी, दौस कबीले का जो है ताइफ का एक बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर, सुहेल बिन अम्र दौसी, तो उसको समझाया, अरे भाई यहाँ पे नए नबी निकले हैं, वो झूठे हैं, मगर उनके कलाम में ऐसा असर है कि उन्हें जो कलाम बोलते लोग कबूल कर लेते हो, क्योंकि वो जादूगरी है उनमें। वो इतना बड़ा शायर, जब कान में अपने रोई हुई रख के बोले सुनना ही ना को, बात ही सुनने के ना, लिहाजा आया हुजूर सहन काबा में नमाज कुरान तिलावत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। एक मर्तबा उसको ऐसा ख्याल आया, अरे मैं भी तो शायर हूँ, मैं बड़ा शायर हूँ, मैं मेरे को भी तो खैर खूबी समझती है कि अच्छा क्या बुरा क्या है, आखिर है तो भी क्या ही। कान से निकाला तो हुजूर पाक के जो कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के अल्फाज इंतहाई आलीशान, दरिया का हाल है इसका, जिसको आप सुनाएंगे जैसे दरिया अपना रास्ता खुद बना लेता है, पानी, कुरान मजीद अपना रास्ता बना लेता। आप किसी को भी गैर मुस्लिम को अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर कोई सुना, जरूर मुतासिर होकर रहता। तो जनाब वो, तो हम लोग ऐसी शादियों को तमाशा, हर चीज एक तमाशा, इफ्तार पार्टियां एक तमाशा, अरे कम से कम ऐसे मौके पे गैर मुस्लिम भाई दोस्तों को बुला बुला के कुरान तो सुनाते यार, कुछ भी नहीं। बहुत गैर जिम्मेदाराना जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं इस मुल्क में। हुकूमत की खराबियों को छोड़ दीजिए, खुद हमारे में इतनी खराबियां हैं, उनकी इस्लाह की जरूरत है। हम लोग दुरुस्त हो गए, बहुत बड़ा मसला हल हो गया, और दूसरों की खराबियां छोड़ दीजिए। वक़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिर अजाल अल आलिहत इलाहन वाहिदा,
یہ پورا عالم جو ہے ایک خدا کیسا چلاتا اس کو؟ 360 ہے ہمارے پاس یہاں کعبے میں بت، تو 360 کا کام ایک خدا کیسا کرتا؟ جعل الآلہۃ الہا واحد، ایک ہی خدا کیسا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیزیں کہنے لگے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا، نکلے وہاں سے حضرت ابو طالب کے پاس سے اور بولے چلو بھائی چلو، واصبروا علی آلہتکم، مضبوطی سے جمے رہو اپنے معبودوں پہ۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ایسی، یہ ضرور کوئی مطلب ان کے پیچھے ہے، یا تو ان کا مطلب حکومت حاصل کرنا ہے، اقتدار حاصل کرنا ہے، ہم لوگوں پر چھا جانا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ارے بھائی کرسچنوں کو بھی دیکھیں ہم، مسیحیوں کو، وہ لوگ بھی ایک خدا کی نہیں بات کرتے ہو، تین بولتے ہو۔ تثلیث، اللہ تعالی، حضرت مسیح اور حضرت مریم یا وہ قدس، یہ تین ایسی تین اقانیم کے قائل ہیں، تین خدا۔ اور ویسے میں تو ہندو بھی کچھ وہ تری مورتی ہے، وہ اسی چکر میں وہ کیا ہے پتہ نہیں۔ تو بہرحال تو کہنے لگے بھائی اس سے پہلے کی جو مسیحی تھے، کرسچن تھے، وہ بھی جو ہے ایک خدا کی بات نہیں کہ وہ تین بولتے تھے، یہ سارے خداؤں کو ایک خدا کیسا کر دیا انہوں نے؟ چلو یہاں سے اپنے معبودوں پہ جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی مقصدی چیز دکھ رہی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ دل سے گھڑی ہوئی بات دکھی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، اچھا چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اگر رسول بنانا ہی تھا تو مکے میں، طائف میں کیسے بڑے بڑے مالدار ذیشان لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کو بناتا ہو۔ ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، ان کو کیسا بنایا خدا نے رسول اپنا؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کو معلوم نہیں ہے، اگر ایک تھپڑ بیٹھی ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا مولا تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے پاس خزانے ہیں؟ ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور خزانے ہیں ان کے پاس کیا اس کی کنجیاں ہیں جو انہوں تقسیم کرتے بیٹھے؟ نبوت اس کو ہونا ہے، رسالت اس کو ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، یہ تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے؟ ام لہم ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی ملکیت اور کنٹرول ان کا ہے۔ وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، ٹھیک ہے جا کے چلے جاؤ اوپر بیٹھو عرش پہ اور پھر حکومت چلاؤ۔ جند ما ہنالک محزوب من الاحزاب، تھوڑی سی جماعت قریش کی اور یہ شکست کھانے والے ہیں، چنانچہ بدر میں شکست کھانی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد، رسول پاک علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے قوم نوح نے یہی کیا، عاد نے یہی کیا، فرعون کی قوم نے یہی کیا، وثمود وقوم لوط، قوم سمود نے بھی یہی کیا، اور اصحاب لوط نے، اصحاب الائکہ شجرہ والے یعنی قوم شعیب نے بھی وہی کیا علیہ السلام۔ اولئک الاحزاب، یہ ساری جماعتیں تھی، یہ سب انہوں نے مزہ چک لیا۔ کل الا کذب الرسل فحق عقاب، رسولوں کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ سب اس انتظار میں ہے کہ ایک چیخ یعنی سور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو پھونکیں گے قیامت کے قریب، قیامت کے وقت، تو اس وقت ان پر سزا پوری ہوگی، صرف ان کو اس کا انتظار ہے۔ اور وہ ایسا سور پھونکیں گے کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الاچھا، اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ جو عذاب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عذاب ہم پر آخرت میں ہم کو ہونے والا ہے وہ ہمارے حصے کا یہی لا لیجیے۔ یعنی معمولی سمجھنا اور مزاح کرنا، مطلب کہ آپ لا نہیں سکتے لہذا ہم مانتے۔ اصبر علی ما یقولون اے رسول،
آپ صبر فرمائیے ان کے کہنے پر وذکر عبدنا داؤد، اور اس سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیجیے۔ حضرت داؤد کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ امت محمدیہ کو حضرت داؤد کا سبق یاد دلا رہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہو اواب، حضرت داؤد بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه، ان کو ایسی شان ہم نے دی تھی کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اب بعض علماء نے کہا پہاڑ تسبیح کرنے کے معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ گونج دیتے ہوں گے، جیسے ہمارے صوفیاء کرام بعض تصور میں ایسا سمجھتے ذکر کرتے ہوئے کہ سارا عالم ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہر چیز من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ تو پہاڑ کے تسبیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت سارے علماء نے، مفسرین نے یہ کہا ہے حدیث کی روشنی میں کہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے آواز کے ساتھ، معہو یسبحنا بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح چاشت کے وقت۔ چاشت کے وقت کی بڑی فضیلت ہے، صبح 9 بجے سے 11:15 یعنی زوال سے پہلے تک کا جو وقت ہے اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، ضحیٰ، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دفع بلیات ہے، مصیبتوں کو دفع کرنے والی اور رزق کو لانے والی۔ کسی کو اگر نوکری نہیں مل رہی تو وہ صلاۃ چاشت پڑھ کے دیکھے، 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، ایسی اس میں تاثیر ہے، اور مصیبتیں دفع ہوتی ہے، بلائیں دفع ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے، یہ جوڑ نعمت ہے، یہ جوڑ جو ہے نعمت ہے۔ اگر ایک انگلی بھی ہماری نہیں مڑتی، کوئی تکلیف ہوئی نہیں کہ کیا حال ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ تو یہ جوڑوں کا جو مڑنا یہ نعمت ہے، 360 جوڑ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر جوڑ کے بدلے انسان کو صدقہ دینا چاہیے روزانہ۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ کس سے ہو سکے گا 360 جوڑوں کے بدلے میں صدقہ دے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پھر وہ چاشت کی نماز پڑھے 2 رکعت، تو وہ اس کا بدل ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر جو صبح میں چاشت پڑھے گا تو اللہ دن بھر اس کی حفاظت فرمائے گا بلاؤں، مصیبتوں، حادثات سے۔ تو حضرت داؤد کا یہ معاملہ تھا، انہو اواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا تھا، یسبحنا بالعشی والاشراق، شام کے وقت اور صبح کے وقت، چاشت کے وقت وہ تسبیح پڑھتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، والطیر محشورا، اور پرندے بھی جب یہ تسبیح پڑھتے حضرت داؤد تو جمع ہو جاتے تھے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ کیسی پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے بس آیا پڑھتے تھے، پڑھتے تھے کل لہو اواب وشددنا ملکہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہم نے ان کی اقتدار کو، ملک کو مضبوط کر دیا تھا، وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی حضرت داؤد کو، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ تَصَوُّرُ الْمِحْرَابِ، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ انہوں نے تقسیم کر دیا تھا اوقات کو حضرت داؤد علیہ السلام۔ ایک دن وہ حکومت کا کام دیکھتے تھے، ایک دن وہ گھریلو اور خانگی کام کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا۔ تو جس دن انہوں نے عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا وہ اپنے محراب میں، یعنی مسجد میں، محراب مسجد کو بولتے ہیں، اس دخلوا علی داؤد، اچانک جو ہے ایک جماعت حضرت داؤد کے اوپر، حالانکہ سیکیورٹی ہے،
40,000 افراد ان کی سیکیورٹی میں رہتے تھے، حفاظت کے لیے۔ وہ سب ہوتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے وہ دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکا تو دیوار پھاند کے اندر داخل ہو گئے۔ علی داؤد ففزع منهم، حضرت داؤد نے ان کو دیکھا تو بشری طور پہ کوئی ایسی چیز اگر دیکھے تو انسان کو ڈر ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، ایسے کیوں آئے؟ اور وہ حضرت داؤد کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر جب دیکھے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی جماعت ہے اندر تو وہ اچانک انہوں نے اپنی بات بدل دی۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ گھبرائیے مت، خصمانی، ہم دو، ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے ایک پر ظلم کیا ہے، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے ساتھ بیچ میں سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ یہ خود بولنا بھی ادبی ہے، نبی کو یہ بولنا کہ آپ حق کے ساتھ ہمارے بیچ میں انصاف کیجیے، بولنا ادب کے خلاف ہے۔ ولا تشتت، اور آپ تجاوز مت کیجیے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہم کو سیدھا آئے تھے وہ حضرت داؤد کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب دیکھے کہ ان کے پاس بڑی جمعیت ہے وہاں تو فوری انہوں نے بات بدل دی کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہے، یہ دو لوگ ہیں، ان میں جھگڑا ہے صاحب، ذرا ان کو سنیے اور فیصلہ فرمائیں۔ اور یہ دیوار کود کے داخل ہو گیا اندر۔ ان ھذا اخی، اب وہ یہ کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، بھائی سے مراد دینی بھائی ہے۔ لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبا۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میرے 100 ہو جائیں، وعزنی فی الخطاب، اور بہت جبر کر رہا ہے، بولنے بھی نہیں دے رہا۔ تو حضرت داؤد نے جب سن لیا، سننے کے بعد آپ نے فرمایا قال لقد طلبك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اس نے ظلم کا کام کیا ہے کہ ایک بکری جو آپ کے پاس ہے وہ بھی اس کو دے دو۔ پاس وہ اسرائیلی روایات میں یہودیوں کے پاس، کرسچنوں کے پاس انبیاء کی عصمت کا سوال نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کتاب آئی تھی مارکیٹ میں، ڈا وینسی کوڈ، ایک ناول ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، لینگویج بڑی عمدہ ہے اس کی جو کتاب مارکیٹ میں آتی لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی اسی کی کتاب ہے، ڈا وینسی کوڈ۔ وہ ناول، اس میں کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عاشقی کرتے ہوئے بتایا گیا ناول۔ حضرت مریم کو نعوذ باللہ عاشقی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یوسف نجار نام کی کوئی شخص تھا، حضرت مریم کے اور ان کے تعلقات تھے، عاشقی تھی دونوں میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ کتاب مقبول ہے کرسچنوں میں، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بول رہا ہے، انبیاء کے بارے میں کچھ بھی بولتے ہو۔ چنانچہ یہ حضرت داؤد کے بارے میں اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ آپ سن بھی نہیں سکتے، انہوں نے زنا کیا، انہوں نے عشق کیا، یہ کیا، فلاں کیا۔ حضرت شعیب کے بارے میں ہے، نعوذ باللہ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے زنا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء کا یہ احترام ہے ان کے نزدیک۔ ہمارے عقیدے میں انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہوئی بھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ لغزش بھی خطا نہیں ہے بلکہ ترک افضل ہے، کسی افضل چیز کو چھوڑنا ہوا ہوتا بس۔
تو فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، ہم نے اور ہمارا بڑا فَغَفَرْنَا لَهُ، ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ، اور ہمارے پاس ان کا بڑا مقام ہے حضرت داؤد کا. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہترین انجام. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ایسا ہو گئی کیا؟ اے داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین. اسلامی حکومت کا طریقہ یہی ہے. اسلامی جو حکومت ہے اس میں جو حاکم ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا. وہ خود احکام نہیں دیتا، اس کے خود احکام نہیں رہتے. تو اسلامی جو حکومت ہے اس کا کام قانون سازی نہیں ہے، قانون بنانا نہیں ہے، بلکہ قانون کو وضع کرنا، اس کو تدوین کرنا، جمع کرنا، ترتیب کرنا، نافذ کرنا. حاکم خدا ہے، قانون خدا کا، یہ صرف نافذ کرنے والا ہے خلیفہ اللہ کی جانب سے. یہ اسلامی حکومت کا سسٹم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے خلیفہ سمجھتے ہو، دیکھتے ہو یا بادشاہ؟ مطلب میرا جو طریقہ کار ہے وہ بادشاہوں کے جیسا تو نہیں ہے یا خلیفہ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بالکل عدل و انصاف سے کام کرتے ہیں، آپ کا معاملہ خلافت ہی کا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً. ٹھیک ہے، ہم سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.